معاشی بحران کی وجہ سے جو مختلف سیکٹرز افیکٹ ہو رہے ہیں اس میں سے ایک فارماسیوٹیکل کا بھی ہے، جو ادویات کی تعداد میں تو کمی آ ہی رہی ہے، قلت ہو ہی رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو خام مال ہے اس کو امپورٹ کرنے کے حوالے سے بھی بڑی مشکلات ہیں فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو. جن ادویات کی کمی ہے میں ان کی لسٹ پڑھ رہی تھی، اس میں اینٹی کینسر دوائیں ہیں، ہارٹ پرابلمز اگر آپ کو ہیں تو ان کی دوائیں جو ہیں وہ شارٹ ہو چکی ہیں، بی پی تک کی جو ایک بیسک دوا ہوتی ہے، اور ابھی آگے فیوچر میں اس سے بڑھ کے قلت آنے والی ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے اس پہ بات کریں گے. توقیر الحق صاحب سابق چیئرمین پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ موجود ہیں، ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں وزیر خزانہ کے ساتھ اور وزیر صحت کے ساتھ، لیکن یہ معاملہ ابھی تک وہیں کا وہیں اٹکا ہوا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ہارٹ پرابلم ہے یا کینسر کا کوئی پیشنٹ آپ کے گھر میں ہے اور ادویات نہ ملے تو ایک بہت بڑا مینٹل ٹراما ہے اور کرائسس ہے باقاعدہ اس فیملی کے لیے. سو توقیر صاحب یہ صورتحال ہے کیوں؟ یہ دوائیاں یہ قلت ان کی ہوئی کیوں ہے؟ جی السلام علیکم ماریہ. پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ اس وقت جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری کرائسس سے گزر رہی ہے اس پہ بات کرنے کے لیے اور اس پہ اپڈیٹ دینے کے لیے آپ نے آج موقع فراہم کیا. دیکھیں پاکستان میں جتنی تقریباً 95% جو ادویات کی ضروریات ہے وہ لوکل مینوفیکچرنگ سے پوری ہو رہی ہے، لیکن انفارچونیٹلی جو ہمارا را مٹیریل ہے دوائیوں کو بنانے کے لیے جس کو ہم API کہتے ہیں وہ 95% کے قریب امپورٹ ہوتا ہے. اچھا اب 2021 جولائی 2021 سے آج تک جو پاکستانی روپی ہے اس میں 78% کی ڈی ویلیویشن ہوئی ہے، اور یہ 70 سال کے عرصے میں یہ پہلی دفعہ یہ قوم دیکھ رہی ہے کہ پاکستانی روپیہ اتنے برے طریقے سے گرا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جب یہ کووڈ آیا تو بہت سارے را مٹیریل جو ہم امپورٹ کرتے تھے بہت سی فیکٹریز چائنا میں بند ہو گئیں، اور ان کے اگر ایک را مٹیریل فار ایگزامپل $100 کا پر kg ملتا تھا وہ $120 کا ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سپلائی چین کا ایشو ہے وہ جو کنٹینر $2000 کا تھا وہ $8000 کا ہو گیا. اب یہ جو $100 سے زیادہ کی ڈی ویلیویشن ہوئی ہے پچھلے ایک سال میں اس کی وجہ سے را مٹیریل کی کاسٹ بھی بڑھ گئی ہے. تو سب سے بڑا ایشو یہ ڈی ویلیویشن کا ہے. اب خالی یہی نہیں ہے، اس ایک سال میں یہ جو ہائپر انفلیشن ہوئی ہے جو تقریباً اس وقت 40% کے قریب جا رہی ہے، تو جو ادر پروڈکشن فیکٹرز ہیں لائک جیسے کہ پیٹرول میں ایک سال میں 142% پر لیٹر کاسٹ بڑھی ہے. پھر جو منیمم ویجز ہیں جو کہ ہم دیتے ہیں ہمارے ہاں جو کام کرتے ہیں لوگ جو فیکٹریز میں وہ 70% سے انکریز ہوا ہے. اور الیکٹریسٹی جو ٹیرف ہے وہ 177% سے انکریز ہوا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پیکیجنگ مٹیریل ہیں آپ ہر روز ہمیں جو پیکیجنگ مٹیریل ہیں اس پہ ایلومینیم فوائلز ہیں، کیمیکلز ہیں، ہر چیز کی قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو یہ ہائپر انفلیشن ہوئی ہے آپ روٹی سے لے کے آٹا گھی ہر چیز کی قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو جب اور یہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری ایک واحد پرائیویٹ انڈسٹری ہے، پرائیویٹ سیکٹر ہے جس کی قیمت جو ہے وہ گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے. صحیح. اب یہ تو ہے نہیں کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری ایک ایسے پلانٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے جہاں یہ ہائپر انفلیشن اور ڈی ویلیویشن نہیں ہوئی ہے. تو جب ہم نے ایز اے بینگ اے ویری ریسپانسبل انڈسٹری ہم نے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کو سب سے پہلے تو ہم نے لیٹر لکھے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ کرائسس کی طرف جا رہا ہے. پھر جب کوئی سنوائی نہیں ہوئی تو پھر تقریباً 50 کمپنیز نے لیٹر لکھے ڈراپ کو اور وزارت صحت کو بھی کہ اب ہم مینوفیکچرنگ کے قابل نہیں رہے اور یہ ایک بہت بڑا طوفان آنے والا ہے. یہ آپ نے لیٹر کب لکھے سر؟ یہ لیٹر کتنے مہینے پہلے لکھے تھا؟ یہ سلسلہ شروع ہوا ہے تقریباً اگست کے آنورڈ. پھر اگست میں ہم نے بتانا شروع کیا، پھر نومبر میں ہم نے لیٹر لکھے، پھر ہم نے اس کے بعد جب ہم نے لیٹر لکھے اور آپ نے میڈیا پہ آپ آج کل دیکھ رہی ہوں گی جی ہم نے کافی ایڈ بھی دی، اور جب سنوائی نہیں ہوئی تو پھر ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے یہ کیس کیا ہوا ہے کہ جی ہمیں یہ سنوائی نہیں ہو رہی. پھر کورٹ نے جو ہے وہ پالیسی بورڈ کو ریفر کیا کہ بھئی آپ ان کے مسئلے کو تو جب آپ حکومت سے بات کرتے ہیں وہ کیا کہتی ہے؟ حکومت سے جب آپ گفتگو کرتے ہیں جیسے میں اسی طرف آ رہا ہوں. پھر جب ہم نے یہ لیٹر لکھے تو پھر
جو منسٹر ہیں ہیلتھ کے قادر پٹیل صاحب، ان کے ساتھ ہماری یہ بڑی ڈیٹیل میٹنگ ہوئی، یہ تقریباً 1.5 مہینہ پہلے، جس پہ انہوں نے ہماری بات سن کے کہا کہ جی آپ کا مسئلہ بالکل جائز ہے اینڈ دس از لیڈنگ ٹورڈز ایکیوٹ شارٹیجز، اور انہوں نے کہا کہ ہم 15 دن کے اندر اس کا کوئی نہ کوئی سولوشن لے کے آئیں گے۔ فیبرری گزر گیا، تب بھی کچھ نہیں ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اس وقت ہم نے دوبارہ ڈریپ کو 1300 مالیکول 1300 پروڈکٹس مختلف کمپنیز کی اب بننا بند ہو گئی ہیں۔ ہم نے وہ 1300 اور ہم نے ڈریپ کو انفارم کیا، وزارت صحت کو کہا کہ جی 1300 پروڈکٹس مارکیٹ سے اب بالکل آؤٹ ہو گئی۔ اس کے بعد پھر ہماری میٹنگ 14 مارچ کو فائنانس منسٹر ساگ ڈار صاحب سے ہوئی، اس میں وزیر صحت قادر پٹیل صاحب بھی تھے، ڈریپ کے CEO بھی تھے، اور اس کے علاوہ پوری فائنانس کی ٹیم تھی۔ ہم نے ان کو جب یہ ساری بات بتائی، انہوں نے اور ہم نے یہ کہا کہ جی اگر آپ یہ فیصلہ وقت پہ نہیں کریں گے تو آج یہ 1300 مالیکیول ہیں اور اگلے 15 دن میں یہ 2600 مالیکیول ہو جائیں گے۔ اب اس کا امپلیکیشن دیکھیے، حکومت کو بھی پتا ہے، ہم تو شور کر ہی رہے ہیں، حکومت کو بھی پتا ہے، ڈریپ کو بھی پتا ہے کہ ہم بہت جائز بات کر رہے ہیں، اور ایوری ون نوز، یہ کوئی ایک عام 10ویں جماعت کا طالب علم بھی بتا سکتا ہے کہ جب اتنی انفلیشن ہو رہی ہے اور چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے تو دوائیاں کیسے بنیں گی۔ تو اب اس کا حل صرف جو ہے، یہ اس کرائسس کو ہم نے تو بتا دیا ہے، اس کا حل حکومت کے پاس ہے۔ حل کیا ہے سر، اور اس کا وے فارورڈ کیا ہے؟ یہ کرائسس ڈیپن نہ ہو، کیا کرے اس کا حل بہت سمپل ہے کہ یہ دیکھتے ہوئے کہ 78% ڈی ویلیویشن ہوئی ہے، 42% پہ یہ انفلیشن یہ ہو گئی ہے جو ہوئی ہے، اس کے حساب سے ہمیں انفلیشنری ایڈجسٹمنٹ پرائسز پہ ایک فوری طور پہ دیا جائے۔ اور اگر یہ ابھی دیکھیں، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ پچھلے دنوں پیراسیٹامول شارٹ ہو گئی تھی، یہی ایشو تھا کہ اس کی پروڈکشن کاسٹ جو ہے وہ اس کی جو اپروف پرائسز سے زیادہ تھی۔ جب اس پہ اتنا شور مچا، فورس میجور کر دیا کمپنی نے، اور مارکیٹ سے وہ پروڈکٹ بالکل شارٹ ہو گئی، اس وقت ڈینگی پھیلا ہوا تھا۔ پھر کیا ہوا کہ آخر کار گورنمنٹ کو بیٹھنا پڑا اور اس کی پرائس کو ایڈجسٹ کرنا پڑا۔ لیکن کیا یہ طریقہ کار صحیح ہے کہ جب ایک کرائسس جنم لے لے، پیشنٹس بارے مارے پھریں اور پھر سفر کریں، اس کے بعد آپ وہ فیصلہ کریں؟ اور یہ میں آپ کو آپ کے توسط سے یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اس وقت ٹائمنگ از ویری امپورٹنٹ۔ اگر یہ معاملہ اگلے 10 سے 12 دن میں طے نہیں ہوا تو ایک بہت بڑا نیشنل ہیلتھ کرائسس جنم لے گا، اور یہ حکومت کا فرض ہے کہ ہر عام آدمی کو دوا ملے۔ اس وقت اگر آپ ہارٹ کا پیشنٹ ہے، جب اس خدا نہ خواستہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو ہیپرین یوز، اور خاص طور پہ جو کینسر کی پیشنٹس ہیں وہ بھی بڑی ایک کنسسٹنٹلی وہ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔ شکریہ توقیر صاحب، آپ کے جو پورے خدشات تھے، جو آپ نے کہا کہ وے فارورڈ یہ ہے کہ ری ایڈجسٹ کرنے دیا جائے قیمتوں کو، اس حوالے سے ہمارے توسط سے یہ پیغام، آئی ہوپ کوئی فیصلے اگر کرنے ہیں تو وہ جلدی کر لیں، ٹائملی کر لیں، لٹکایا نہ کریں معاملات کو، اگر نہیں کرنے تو بھی بتا دیں تاکہ پھر وہ اس حوالے سے وہ اپنی اسٹریٹجی تیار کریں۔ یہ جو لمبے وقت لیا جاتا ہے اور فیصلوں کو ڈیلے کیا جاتا ہے، پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ عوام کو بھگتنا پڑتا ہے۔